جبیریہ لاہور کے ایک متوسط گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس کے والد ایک معمولی سرکاری ملازم اور والدہ سادہ گھریلو خاتون تھیں۔ جبیریہ 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ بچپن سے ہی اس کی آنکھوں میں خواب چمکتے تھے۔ وہ کہتی، امی ایک دن میں ڈاکٹر بنوں گی اور آپ کے سارے خواب پورے کروں گی۔ گھر والے اس کی باتیں سن کر مسکرا دیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جویریہ کی محنت اور ذہانت اسے ضرور کامیاب کرے گی۔ کالج میں جویریہ اپنی خوبصورتی اور معصومیت کے ساتھ سب کی توجہ کا مرکز تھی، مگر وہ اپنی تعلیم پر زیادہ دھیان دیتی۔ طلبہ اور اساتذہ اس کی عزت کرتے، لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی نظریں ہمیشہ اس پر جمی رہتی تھی۔ فیروز ایک دولت مند سیاستدان کا بیٹا تھا، بگڑا ہوا، غرور سے بھرا ہوا اور طاقت کے نشے میں اندھا۔ کالج کی لڑکیوں کو تنگ کرنا اس کے لیے کھیل تھا۔ اکثر وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جویریہ پر جملے کستا۔ جویریہ اسے ہمیشہ نظر انداز کرتی، مگر فیروز کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دن جس نے سب بدل دیا۔ ایک دن گراؤنڈ میں سب طلبہ جمع تھے۔ فیروز نے سب کے سامنے جویریہ کا راستہ روکا اور اس پر بیہودہ جملے کسے۔ جویریہ کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، دور رہو مجھ سے، بدتمیز انسان۔ فیروز نے کہہ کا لگایا اور ہاتھ بڑھایا۔ اسی لمحے جویریہ کا ہاتھ بجلی کی طرح اٹھا اور فیروز کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ پورا کالج ساکت رہ گیا۔ لڑکیاں تالیاں بجانے لگیں، لڑکے ہنسنے لگے۔ فیروز کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے غرور پر کاری ضرب لگی تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی، جویریہ، یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ اس دن کے بعد فیروز نے جویریہ کو برباد کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے اپنے دوستوں کو حکم دیا کہ اس کی تصویریں خفیہ طور پر لیں۔ انہیں فوٹو شاپ کے ذریعے ایڈٹ کیا گیا اور سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا۔ جھوٹی کہانیاں گھڑی گئی۔ کالج میں چہ مگویاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لڑکیاں بدگمانی میں آ گئیں، کچھ دوست دور ہو گئے۔ اساتذہ بھی شک بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ جویریہ کے لیے زمین تنگ ہونے لگی۔ گھر میں ماں باپ کے سوالات شروع ہوئے۔ رشتہ دار کانوں کان سنائی دینے والی باتوں پر تبصرے کرنے لگے۔ والد اکثر خاموش رہنے لگے۔ ماں رات کو روتی اور جویریہ کو سینے سے لگاتی۔ جویریہ ایک دن ڈائری میں لکھ رہی تھی، میں نے کسی کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، پھر بھی سب مجھ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ کیا صرف ایک لڑکی ہونے کی سزا یہی ہے؟ اس دن جویریہ نے امی کو غیر معمولی طور پر گلے لگایا اور کہا، امی، اگر کبھی میں نہ رہی تو مجھے معاف کر دینا۔ ماں چونک کر بولی، بیٹی، یہ کیسی باتیں، اللہ نہ کرے۔ جویریہ مسکرا دی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا۔ کالج کے خالی کمرے میں اس نے پنکھے سے دوپٹہ باندھا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد اس کا وجود جھول رہا تھا۔ اگلی صبح کمرہ کھلا تو کالج چیخوں سے گونج اٹھا۔ جویریہ بے جان لٹک رہی تھی۔ خبر پھیل گئی۔ سب نے کہا، جویریہ نے بدنامی کے ڈر سے خودکشی کر لی۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ وہ بے گناہ تھی، مگر ایک شخص تھا جو سب جانتا تھا، سعد جویریہ کا کلاس فیلو اور قریبی دوست تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی مدد کرتا، مگر دل کی بات کبھی نہ کہہ سکا۔ اس نے جویریہ کے آخری دنوں میں اس کی خاموشی کو محسوس کیا تھا، مگر وہ سمجھ نہ سکا کہ اس کے اندر کتنا طوفان چھپا ہے۔ جویریہ کی موت نے اسے توڑ دیا، لیکن جب اس نے جویریہ کی ڈائری اور ایک USB دیکھی تو سب کچھ بدل گیا۔ USB میں فیروز کی آواز ریکارڈ تھی، جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنستا اور کہتا، وہ تھپڑ مجھے بھولا نہیں، دیکھنا یہ لڑکی عزت کے قابل نہیں رہے گی۔ سعد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ سعد نے تمام ثبوت جمع کیے۔ اس نے ماہرین سے مدد لے کر جعلی ویڈیوز کی حقیقت سامنے لائی۔ اس نے جویریہ کی ڈائری کو بھی سنبھالا، جس میں اس نے لکھا تھا، میں بے گناہ ہوں، مگر میرے پاس اپنی صفائی کا موقع نہیں۔ سعد نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عدالت میں فیروز کے وکیل طاقتور دلائل دیتے۔ وہ کہتے، جویریہ کمزور ذہن کی مالک تھی۔ اس نے خودکشی اپنی ناکامی کی وجہ سے کی۔
میرا موکل بے قصور ہے۔ مگر سعد نے ایک ایک جھوٹ کو بے نقاب کیا۔ اس نے ریکارڈنگز چلائیں، ماہرین کی رپورٹس دکھائیں اور ڈائری کے صفحات عدالت میں پڑھ کر سنائے۔ جب عدالت میں فیروز کی اپنی آواز گونجی، یہ لڑکی خود اپنی عزت گنوائے گی، تو سب کے چہروں پر حیرت اور غصہ چھا گیا۔ آخر کار عدالت نے فیصلہ سنایا، فیروز قصوروار ہے۔ اس نے جھوٹے الزامات اور جعلی ویڈیوز کے ذریعے جویریہ کی زندگی برباد کی۔ اسے عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ فیروز کا غرور مٹی میں مل گیا۔ اس کے باپ کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ فیصلے کے کچھ دن بعد جویریہ کی قریبی سہیلی ثنا نے سعد کو ایک خط دیا۔ یہ خط جویریہ نے مجھے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ صرف سعد کو دینا۔ خط کھولا تو لکھا تھا، سعد، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو میں اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں تمہیں ایک راز بتانا چاہتی ہوں۔ مجھے تم سے محبت تھی مگر میں کبھی کہہ نہ سکی۔ کاش تم میرا ہاتھ تھام لیتے تو شاید میں حوصلہ نہ ہارتی۔ سعد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، جویریہ، میں نے تمہیں کھو دیا مگر تمہارا خواب اور تمہاری محبت اب میری زندگی کا مقصد ہے۔ سعد نے جویریہ کے نام سے ایک مہم شروع کی، جسٹس فار جویریہ۔ شہر بھر میں لڑکیاں اس تحریک سے جڑنے لگیں۔ ٹی وی چینلز نے پروگرام کیے، اخبارات میں سرخیاں لگیں۔ یہ تحریک پورے ملک میں پھیل گئی، ہر بیٹی کی آواز بن گئی۔ سعد نے اپنی تعلیم مکمل کی اور وکیل بن گیا۔ اس نے اپنی زندگی ایسے کیسز لڑنے کے لیے وقف کر دی جن میں لڑکیوں پر جھوٹے الزامات لگائے جاتے تھے۔ لوگ اسے جویریہ کا وکیل کہنے لگے۔ جب بھی وہ عدالت میں کھڑا ہوتا تو کہتا، یہ کیس صرف ایک لڑکی کا نہیں، یہ ہر اس بیٹی کا ہے جو ظلم سہتی ہے۔ فیروز جیل میں تنہائی کا شکار ہو گیا۔ اس کے دوست دشمن بن گئے۔ باپ کے اثر و رسوخ نے بھی اس کی مدد نہ کی۔ وہ دن رات پچھتاوے اور خوف میں سڑنے لگا۔ آخر کار ایک دن خبر آئی کہ فیروز نے جیل کی کوٹھڑی میں خودکشی کر لی۔ وہ جو دوسروں کی زندگی اجیرن کرتا تھا، اپنی ہی زندگی ختم کر بیٹھا۔ سعد اکثر جویریہ کی قبر پر جا کر بیٹھتا اور کہتا، جویریہ، تم ہار کر بھی جیت گئی۔ تمہاری قربانی نے ہزاروں بیٹیوں کو آواز دی۔ میں اپنی زندگی تمہارے نام کر چکا ہوں۔ جویریہ کی قبر پر آج بھی لوگ پھول رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یا اللہ کسی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ظلم وقتی طور پر جیت سکتا ہے مگر آخر کار سچ ہی غالب آتا ہے۔ خاموشی مظلوم کو موت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک آواز اگر اٹھ جائے تو پورا معاشرہ بدل سکتا ہے۔